موسی قاسم کا صدقہ علم و عمل و حلم دے، ظافر و باکر شہ زین العبا کے واسطے۔ آپ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، جنت البقیع، مدینہ منورہ، سعودی عربیہ۔ القاب: صادق، فاضل، طاہر۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری 20 اپریل 702 AD کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام سید محمد الباقر بن امام زین العابدین سید علی الاسود رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ کا نام حضرت ام فروہ فاطمہ بنت حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین اور والد امام محمد الباقر کے پاس قرآن اور حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حدیث، تفسیر، فقہ، علم کلام، فلسفہ، علم ریاضی، اسٹرونومی، علم تشریح، علم کیمیا اور دوسرے علوم میں ماہر ہوئے۔ 114 ہجری 733 AD میں آپ نے اپنے والد محترم کے پردہ فرمانے کے بعد 31 برس کی عمر میں امام بنے۔ آپ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں تعلیم و تدریس کرتے تھے۔ آپ نے تجارت، میراث اور زکوٰۃ اور دوسرے بہت سارے مسائل کے حل بتائے۔ آپ کا علم، حسن اخلاق، سخاوت، سادگی اور عبادت مشہور ہے۔ ایک دن کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر شک کر کے الزام لگاتے ہوئے کہا، میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس میں کتنی رقم تھی۔ اس نے کہا 2000 دینار۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور 2000 دینار لا کر اسے دے دیا۔ بعد میں جب اس شخص کو اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے آ کر پورا قصہ بیان کر کے معافی مانگی اور آپ سے اپنی رقم واپس لینے کی التجا کی، مگر آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب اس کو لوگوں سے آپ کا نام مبارک معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک بار آپ نے اپنے خادم کو کسی کام سے بھیجا، اس کو واپس آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تو آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی دور جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ خادم ایک مقام پر سو رہا ہے اور اسے پسینہ ہو رہا ہے۔ آپ اسے پنکھے سے ہوا کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب وہ جگہ اور امام کو پنکھا کر کے دیکھ کر شرمندہ ہوا، آپ نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ دن کے وقت میں کام کرنا چاہیے اور رات کے وقت میں سونا چاہیے۔ ایک بار آپ نے بیش قیمتی لباس پہنا تو یہ دیکھ کر ایک شخص نے آپ سے کہا، اے آل رسول، اتنا قیمتی لباس اہل بیت کو زیبا نہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر آستین کے اندر میں رکھا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے نیچے ٹاٹ جیسا کھردرا لباس پہنا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ خلق کے لیے ہے اور وہ خالق کے لیے ہے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے پوچھا، کیا آپ مجھے رب کا دیدار کرا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم سورج کے سامنے لگاتار دیکھتے رہو۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا، جب رب تعالیٰ کے مخلوق سورج کو دیکھ نہیں سکتی تو پھر سب کے خالق کا دیدار کیسے کر سکو گے؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ایک مومن کے پاس 4 چیزیں ہونی چاہیے: وسیع بڑا گھر، اچھی سواری، اچھا لباس، ایسا چراغ جو اس کے گھر کو روشن کر سکے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضور، اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے جواب دیا، تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے، اس کے باطن پر غور کرو۔ وسیع گھر سے مراد صبر ہے، بہترین سواری انسان کی عقل ہے، سب سے اچھا لباس حیا ہے، بہترین چراغ علم ہے جو خدا کی بندگی و اطاعت سکھاتا ہے۔ اقوال: اگر نماز پڑھنے سے ہم گناہ اور برے کاموں سے باز آ جائے تو یہ سمجھو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو نرمی اختیار کرو اور اگر ذلیل ہونا چاہتے ہو تو سخت بنو۔ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، غصہ عقل مند انسان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ 3 نیک عمل دنیا میں اور آخرت میں فائدہ دیتے ہیں۔ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہو اسے معاف کر دو، جو تمہیں چھوڑ گیا ہے اسے ملتے رہو، اور جب تمہارے ساتھ جہالت بھرا برتاؤ کیا جائے تو صبر کرو۔ جو چلا گیا ہے اس کے بارے میں لگاتار سوچا مت کرو، کیونکہ اس کے بارے میں سوچنا تمہارے دماغ کو اس کے بارے میں سوچنے سے ہٹا دیتا ہے جو تمہیں ملنے والا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں مشغول کرے ان کو بغیر کسی افسوس کے ترک کرنے کو زہد کہتے ہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ جانو کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو سکتی ہے۔
اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نرم زبان مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اور تم اسے ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ لالچ انسان کو ذلیل کرتی ہے اور اس کے یقین کو خراب کرتی ہے۔ ایک بھوکے مومن اور اس کے گھر والے کو کھانا کھلانا، جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہو اسے کپڑے پہنانا، اور اس ایک چہرے کو بھیک کے ذلت سے بچانا، یہ 70 غلاموں کو آزاد کرانا اور 70 حج کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کی پردہ داری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے پوشیدہ حالات کی پردہ داری کرتا ہے۔ انتقام لینے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے پر قابو رکھنا ایک عظیم جہاد ہے۔ 4 قسم کے انسان کی صحبت سے بچو۔ جاہل، کیونکہ وہ اپنے جہالت سے مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، کیونکہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ بخیل اور لالچی، کیونکہ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بد اخلاق، کیونکہ وہ مصیبت کے وقت تمہیں مدد نہیں کرے گا۔ کرامتیں، ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کے بچے رو رہے تھے اور قریب میں ایک گائے مردہ پڑی تھی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اور تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، حضور، میرا اور میرے بچوں کا گزارا اس گائے کے دودھ پر تھا، یہ مر گئی ہے اور ہم اسی پریشانی اور غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گائے کو زندہ کر دے؟ عورت نے کہا، مجھ پر مصیبت پڑی ہے اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنے قدم سے گائے کو ایک ٹھوکر ماری اور وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ ابو بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے کنیز سے صحبت کی اور غسل کے لیے جا رہا تھا کہ لوگوں کا ہجوم ایک طرف جاتے دیکھا تو میں بھی اسی طرف چل دیا۔ تمام لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ میں بھی شامل ہو گیا۔ جب حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی اور نبی کی آل کی بارگاہ میں حالات جنابت میں نہیں آتے؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور فوراً توبہ کی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کیا۔ ایک صاحب کے دوست کو خلیفہ منصور نے قید کر لیا تھا۔ حج کے موسم میں میدان عرفات میں اس شخص کی ملاقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی۔ امام نے اس کے دوست کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا، حضور، وہ ابھی تک قید میں ہے۔ آپ نے دعا کی۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے دوست کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر جب وہ شخص واپس آیا تو اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہاری رہائی کس دن ہوئی؟ اس نے کہا، عرفہ کے دن جب حاجی لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اسی دن مجھے چھوڑ دیا گیا۔ آپ کی 2 بیویاں اور 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، امام مالک بن انس، حضرت سفیان ثوری، حضرت جابر ابن حیان، قاضی سکونی اور قاضی ابو بختری مشہور ہیں۔ آپ کو حضرت امام سید محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے علوی حسینی سلسلے کی اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے صدیقی سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت امام سید موسیٰ القاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 15 رجب 148 ہجری 14 دسمبر 765 AD کو جمعہ کے روز ہوا۔ آپ کا مزار جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت امام سید جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کے نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔